وہ ربا ہیں جو نسیہ جو نسأ ینسیو یعنی پوسٹ فون کرنا. قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے کہ وہ مہینوں کو پوسٹ فون کرتے تھے, ڈیلے کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو گولڈ کے ساتھ, مگر آپ اس کو بعد میں دیتے ہو, اس وقت نہیں دیتے ہو, تو لہٰذا یہ کس میں آئے گا, یہ ربا میں آئے گا. اس کی میں نے اگزامپل دی تھی کہ شادی یہاں کی, ہمارے یہاں پہ شادی جب ہوتی ہے تو ہم اس کو ورتاؤ کرتے ہیں. ورتاؤ کہتے ہیں کہ یہ بھائی اس کے یہاں جائے گا, گولڈ کوائن کرے گا, ہاں, یا پیسے کرے گا, دونوں سیم ہے. جب ان کو کیا, جب پھر اس کی شادی 5-6 سال کے بعد جائے, یہ وہاں پہ اس کو لکھ کے گولڈ کوائن انہوں نے مجھے کیا ورتاؤ. پہلے زیادہ تر پیسے لیتے ہیں, بعد میں کھانا کھلاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پہلے, پھر جب وہ گھر جاتا ہے, گھر میں اس کو کہتے ہیں کھایا دعوت, ہاں, ورتاؤ انٹری کی اپنے سامنے آپ نے, یہ اکثر غلط میں کیونکہ گولڈ کوائن ہے تو ہو گیا. اب جب 5 سال 6 سال کے بعد اس کی شادی ہوگی, اس کی بیٹی کی شادی ہوگی, اس کو پہلے اس ورتاؤ بک کو ایسے رکھنا کھول کے, اچھا گولڈ کوائن چلو خریدو. اب اس نے خریدا, گیا اور انٹری کی, ہو گیا گولڈ کوائن, اور اوپر سے اور ایکسٹرا کچھ دے گا, ایکول نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہمیں یہ رشتہ کنٹینیو رکھنا ہے. یہ یہاں کا سسٹم ہے, کیونکہ ہمیں اس لیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سنے اس کو کہے اس نے کیا بولا ورتاؤ, اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلے یہ سسٹم کیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ کوئی اور سنے گا کوئی یہ ویڈیو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ یہ حرام ہے. کیا ہے, کیوں, آپ کو اسی وقت ید بیت بھی کرنا ہے, ٹائم بھی وہی ہے, اسی وقت کرنا ہے. آپ سمجھ گئے. اس کی اگزامپل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2174. ایسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا 2174 حدیث نمبر, باقی خود پڑھنا. اس میں ہوتا کیا, عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیسے بہت آئے تھے, صحابہ ان کے پاس پیسے بہت آئے تھے. تو اس میں ایک ہے مالک بن اوس, طلحہ بن عبید اللہ کے پاس جاتے ہیں. کوائنز الگ الگ کنٹری سے آئے, بہت پیسے ملے ان کو یہ سب, تو اس کو کچھ چینج چاہیے تھا. انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو کہا مجھے اس کا مطلب اگر بڑی کوائن ہے, چھوٹے چھوٹے کوائن اس کو ایسے دے دو, گولڈ چینج مجھے چاہیے. تو طلحہ بن عبید اللہ نے ہاتھ میں پکڑا, ایسے رکھا, پھر بولا ٹھیک ہے آپ ایک کام کر لو, آپ میرا جو بندہ ہے خزانچی ہے وہ جنگل گیا ہے, یہ اس حدیث میں آپ پڑھ سکتے ہو, وہ جنگل گیا, وہ آئے گا میں آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے, مطلب آپ جاؤ, میں رکھا یہ سب. عمر رضی اللہ عنہ وہیں تھے, انہوں نے ڈانٹا اس کو, کہا نہیں یہ حرام ہے, اگر کرنا ہے تب تک مت نکلو دونوں ایک دوسرے سے. یہی تو ورتاؤ ہے نا ہمارا. آپ سمجھ گئے. اگر آپ نے گولڈ کوائن دی وہ کب دے گا, ہاں. اب آپ کہو گے نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, ہم دیتے ہیں مگر ایک دوسرے کی مدد کے لیے, ہمارا ہے اس کو ہم مدد کرتے ہیں, اس کو ہے نا. اچھا, کیونکہ آپ نے اس لیے تو ورڈ ورتاؤ نکالا, آپ نے تھوڑی ٹرانزیکشن کی تھی, آپ نے تھوڑی چینج مانگا, آپ نے یہاں سے دیا, وہ ایگزیکٹ وہی دے گا, باقی تھوڑا سا وہ رشتے کے لیے ہے, یہ حساب رہے گا. یعنی کہ جس دن مریں گے اس دن ایکول ہوگا. سپوز اصل میں ایک مرے گا تو ایک تو کھائے گا گارنٹی, اگر قیامت تک جائے گا ایسے, کیونکہ راستے والے جس کو ایکسٹرا دینا ہے. آپ سمجھ گئے. ہائپوتھیٹیکلی یہ ورتاؤ ہے, ایسا کچھ نہیں, بھائی کو مدد کرنا یہ سب ٹھیک ہے, ایسے ہیں. تو آپ کہتے ہو یہ گفٹ ہے, ہدیہ ہے, ٹھیک ہے, مگر نام کیا رکھا, ورتاؤ. یہی ہے نا ورتاؤ, مطلب گفٹ. آپ لوگوں کے کلچر میں بہت اچھی بات ہے, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو یہ حرام ہے. کیوں, ہم بزنس تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو میں نے ہیلپ کی. میں نے یہی کہا شیطان کا کام ہے خوبصورت الفاظ پیدا کرنا, اور کچھ نہیں. اب دیکھو یہ حرام ہے کیا ہے, کہ ایک فقہی قواعد ہے, العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی. مقصد دیکھنا چاہیے کیا ہے اس کا, الفاظ نہیں دیکھنا چاہیے. سمپل, یہ آپ نے پڑھا ہوگا اصول میں, تو مقصد دیکھنا چاہیے. کیا دیکھنا چاہیے, الفاظ نہیں. اور یہ نکالا گیا انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت کیا ہے, باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہیں 7174, جس میں بنی اسد ٹرائب سے ایک شخص ابن اتبیہ,
इब्न उतबिया, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं अपने एरिया में ज़कात कलेक्ट के लिए, मतलब वो ज़कात इंस्पेक्टर है। जब ये ज़कात कलेक्ट कर रहा था, ये आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ये लो, ये आपका है और ये मेरा है, ये ज़कात आपकी है और ये मेरा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुतबा देने लगे, और खुतबा में उसने डांटा, उसने क्या कहा, क्या हो गया लोगों को, इन मुलाजिमों को। ये हदीस में एक अल्फाज है कि ये तो जाते हैं, इनको हम हायर करते हैं, जाओ ये कर लो, ये जाते हैं, ये कहते हैं ये मेरा है, ये आपका है। अगर एक घर में बाप के यहाँ बैठते, माँ के यहाँ बैठते, उनको कोई गिफ्ट देता? तो यहाँ सहाबी ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? हदिया। हाँ, थाबी देने वाले ने भी क्या दिया? हदिया। तो उन्होंने साफ कहा, घर में बैठो, मैं देखूंगा आपको कौन देगा। लिहाजा आपके नाम से कुछ नहीं, मकसद डिफरेंट है। मकसद था आप इंस्पेक्टर थे, इसी वजह से आपको मिला, और इंस्पेक्टर ज़कात के थे, लिहाजा जो भी इसके साथ आएगा वो ज़कात ही है, लिहाजा सारे लेंगे। तो आपके अल्फाज से क्या होगा? आपने कहा भाई को हाँ मदद कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उसको, सपोज कैसे कहेंगे, आपने कुछ गिफ्ट लाया उसको, या पैसे 2 मिनट के लिए हेल्प करना है, आपने सपोज उसको चिकन 100 लाए मेरी तरफ से, मगर ये ऑब्वियसली वो कहेगा उसने 100 लाए फिर से हो जाएगा, तो समझो कुछ ऐसे करना है। सपोज कैश, उसके ऑलरेडी कुछ बैग हैं जिसमें बहुत कैश है, आपने उठाया, उसी में डाला, ये लो मेरी तरफ से। अब वो मिक्स हो गया, किसको पता है कितना? हाय, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, अगर गिफ्ट कहेंगे तो लिहाजा वो उसको पता नहीं है कि इसने कितना डाला। तो मेरे हिसाब से बंद कर लो, क्योंकि हमने खुद बंद ही किया चैप्टर परमानेंटली। क्योंकि देखो, कोई आप कहोगे जब तक ये पहले जड़ से खत्म नहीं होगा, फिर आप कहोगे ये गिफ्ट है। लिहाजा एक एस्यूम करेंगे कि इसको जेब में ये डालना, इसको बॉक्स में ये डालना, मिक्स करूंगा, ये अजीब सा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बेस्ट क्या है? बेस्ट है उसको ख़त्म कर लो। अल्लाह की फजल से हमारे फैमिली 100%, जब मेरी शादी हुई थी फुल, और मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा यहाँ फ्री में खाना मिला, मैंने पैसे नहीं देने पड़े। आप ये एक क्लियर है, हम मेरी फैमिली वो नहीं, यानी कि जो किया स्टेप उठाओ, फिर इजी बन जाता है, और सब ने अप्रिशिएट भी किया। आप समझ गए? इसमें ज़्यादातर अब हमारी माँ, हमारी बहन इन्वॉल्व फिर भी है, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे करती है। जैसे वो हमारी रिश्ते, उसको जाना है, उसने ये लाया था, ये प्रॉब्लम है, बट उनको भी समझाओगे कि आपको पता है रिबा कितना खतरनाक, और ये रिबा है। ये मत सोचो, मैंने फिर से कहा, ये रिबा छोटा सा है, ये छोटा वोटा मत, ये बंद कर लो। रिबा क्यों आपको ऐसे है? आप दे दो गिफ्ट, हिसाब मत रखो। मैं आपके यहाँ गया, मैंने केक लाया, उसने केक लाया, उसकी मर्जी, उसकी क्या नियत है, आप मत, आप समझो। उसने केक और कुछ और चीज़ें लाई, आप अपने हिस्से से कम ही लाओ, ताकि वो खुद सोचे या तो ये कंजूस है, ये खाती है, और उसको साफ बोलो नहीं ये गिफ्ट है, नहीं लाना आपकी मर्जी, और फिर आप लेना भी नहीं उस हिसाब से, ताकि उसको भी अवेयर करो कि हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, अगर हम कुछ खाने की चीज़ लाएंगे अच्छी बात है। अब मैं आपको 200 दूंगी, 500, 2000 ये एंट्री करना, पैसे देना मतलब एंट्री, क्योंकि केक पे कोई एंट्री नहीं करता, हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर ये बंद करो। मेरी बीवी खुद कही जाती है, मैं उसको साफ बताता हूँ ये हराम है, और वो नहीं करती ये चीज़ें, क्योंकि उसको ननंद है, फलानी है, ये सब। मैंने बोला चैप्टर बंद। अब चूंकि वहाँ पे जिम्मेदार हम होते हैं, जैसे नहीं इन्होंने कहा ये है, तो उसको पता है, मानना है, ठीक है। अब यही बात है। अब मुझे बता, मैं आपको छोटा सा सवाल करूँगा, अगर मैं कहूँगा मैं आपको ये चीज़ या कुरान, आप कहोगे ये कितने में? आपको ये 1000 में मैं आपको हदिया करता हूँ, ये कुरान, बताओ इसमें अहकाम क्या लगेंगे? हदिया की बाई? हाँ भाई, लफ्ज़ मत देखो, अब पैसे क्यों लिए? अब मैं कहूँगा ये कुरान है, ये लो मेरी तरफ से हदिया। अहकाम कौन से इसमें लगेंगे? हदिया। लिहाजा लफ्ज़ मानी नहीं रखता कुछ, मकसद डिफरेंट है। मकसद के यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क़ीमत मत बताओ कुरान का, क़ीमत अल्लाह क़ीमत बोल रहे हो, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हदिया हदिया बोलो, दुकानदारी बताएगा, इमोशनल और पैसे लेगा।
میں نے ایک دن جب میں ناراض ہوا جب اسے میں نے بولا مجھے پتا صرف کتنے پیسے میں نے بولا پیسے لے رہے ہو اور وہ مت لو پھر فری میں دے دو. ہاں میں اصل میں یہ ہے یہاں یہ اصول ہے. اب اگر کچھ ہو گیا اس نے غلط کیا اندر سے قرآن کٹا ہوا کچھ پیج نہیں ہے کیس ہو جائے گا کورٹ میں 2 منٹ کے لیے. وہ بھی ضدی ہے آپ ہی نے کاٹا کہاں جاؤ گے آپ سمجھو وہ پین قرآن ہے نا وہ ہاں مہنگا ہے تو ٹھیک ہے 5,000 کا دیا اس نے مانا نہیں آپ کہاں جاؤ گے کورٹ میں کیا مانیں گے ہدیہ ہے گفٹ ہے یہاں کے کورٹ نا اس کو چھوٹے اسلامی کورٹ کیس درج ہوگا ٹرانزیکشن وہ کہے گا میں نے جیسا اس کو گفٹ دیا تھا وہ ویلیو ہی نہیں ہے. اس لیے الفاظوں کو ان مت جایا کرو یہی اصول وہ ہے ٹھیک ہے. یہ زیادہ ہے یہاں پہ قرآن کو یہ سب واقعی یہ سب ہدیہ ہے اچھا. اور ایک چیز ہے اب اسلام میں جو بزنس ہیں اگر آپ سارا یہ پڑھو گے اوپر سے 2 چیزیں آپ کو نکلیں. اسلام میں کہتے ہیں کرو جو کرنا ہے ہر ایک چیز حلال ہے بزنس مگر اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کو رسک شیئر ماڈل ہونا چاہیے. خطرہ پروفٹ دونوں کا یا نقصان دونوں کا ایسا والا بزنس جنرلی کیا ہے جائز ہے. کیوں خطرہ نقصان دونوں کا یا تو پروفٹ دونوں کا ہونا چاہیے. یہ ہے جو دنیا میں ابھی ہے جو نان مسلم ہم کہیں گے جو وہ بزنس کیسے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں رسک شفٹنگ ماڈل. اس میں خطرہ اپنے آپ پہ نہیں دوسرے پہ ڈال دو. جیسے کہ قرضہ چاہیے 10,000 یہ لو 15,000 واپس لانا. میں گھر میں سو جاؤں گا بیٹھوں گا آرام سے آپ لاؤ گے 15,000 مطلب جنرلی 2 سال کے بعد کتنا چاہیے 1,10,000 لانا واپس یہ لو. میں کہاں سو جاؤں گا گھر میں. رسک فیکٹر کس کو ہے صرف میرا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے مارگیج کا ہر ایک چیز لیا ہے تو مطلب یہ ہے. تو ایسے والے بزنس ہر ایک چیز میں حرام ہے. یہ ایک سمپل ایک ٹرم میں چیک کرنا ہے. نقصان ہوگا دونوں کا ہوگا فائدہ ہوگا دونوں کا ہوگا. اب جیسے فار ایگزامپل کیونکہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ہے کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. یہ امیروں کے پاس صرف دولت نہیں رہنی چاہیے یہ ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے غریبوں میں بھی. یعنی اگر ایک امیر بزنس فار ایگزامپل ایک چیز ہے مشارکہ اگر ہم مشارکہ پارٹنرشپ کریں گے امیر اور غریب سپوز کوئی بھی کر سکتا ہے تو 2 امیر کر رہے ہیں یا 2 غریب کر رہے ہیں یا امیر غریب تو پارٹنرشپ فائدہ دونوں کا نقصان دونوں کا جائز ہے. یا دوسرا ہے مداربہ مطلب اس میں ہے کہ ایک کے پاس پیسے ہیں جیسے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا وہ مشارکہ نہیں تھا وہ مداربہ تھا. انہوں نے کیا کہ پیسے کس کے تھے سارے کیپٹل خدیجہ. پھر اس نے کہا جو پروفٹ ہوگا اس میں سپوز 80% میرا 20-30 میں کیونکہ پیسے اس نے ڈالے یا آپ محنت کرو گے سپوز ایسے بھی کرتے ہیں پہلے میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا منتھلی چاہے آپ کیونکہ آپ ملازم ہو 10,000. اس کے بعد جو میرا پروفٹ ہوگا اس میں جس کو ہم کمیشن بولتے ہیں کہ آپ محنت کرو گے زیادہ میں آپ کو اس میں سے اور اتنا دوں گا. سپوز میرا پروفٹ آپ نے زیادہ لایا آپ کو بھی پروفٹ ملے گا کمیشن اور بیسک آپ کو یہ دوں گا کیونکہ آپ ملازم ہو تبھی آپ شوق سے کرو گے. تو وہ ہوتا ہے مداربہ اسی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے. اسی لیے اور ہے اجارہ مرابحہ استثناء جیسے کنسٹرکشن میں کرتے ہیں بٹ ہمیں ان کے ساتھ یہی نہیں. میں نے کہا ہر ایک میں دیکھو گے دونوں کا فائدہ دونوں کا نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا ختم ربا ہاں بیسک ربا اقسام سارے.